السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم ضابطۂ حیات ہے دعا سے کم و بیش 14.5 سال پہلے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی رشد و ہدایت کی شکریہ ادا کرے کما حق ہو اس کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات کو مقصود زندگی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و ساری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ خود کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مگر سفید ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختۂ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اس قدر بدنصیب نہ ہو۔ اس کے سبب کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ محنت و مشقت کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے تو اگر میرا نہیں کرتا لگا اپنا کیا، اپنے اندر جھانکے ہم ایک لمحہ دیکھیں تو ہمارے اندر سے آواز آئے گی ہماری اجتماعی ہماری اس بربادی اور ہماری بے کسی بے کا سبب کیا ہے۔ قرآن کے احاط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے تحریر کری ہماری تباہی اور بربادی کا بڑا سبب۔ اللہ نے اس قرآن مقدس میں پہلے لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کا اللہ سے تعلق توڑنا، اعراض کی زندگی بسر کرنی آنے والے نبی سے، پھر ان کا جو انجام ہوا یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اے میرے محبوب کی امت کو عبرت پکڑو۔ لیکن ہم بدنصیب ہیں کہ اس سے عبرت نہیں پکڑی، بلکہ اپنے اعمال کے سبب عبرت کا سامان بن گئے۔ کافر نے عبرت پکڑی ہمارے انجام سے، اور یہ بدنصیبی کی انتہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ راستہ سے اکھڑ جانے والے لوگ، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے والے لوگوں، اپنی دنیا میں غرقابی کے سبب دین سے بہت دور ہونا تمہاری بدنصیبی کا سبب ہے۔ جب تک تم دین محمد سے وابستہ رہو عزت و وقار سے نوازوں گا، اور جب تم ذلت و نفرت کی زندگی بسر کر رہے ہو تو یہ جان لینا کہ اس کا سبب تمہارا کردار ہے۔ آج جس طرح سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا اپنی زندگی پہ ہم غور کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جو گر جاتا ہے نا تو گرنے کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو گر کے اٹھتا نہیں اسے کوئی نہیں اٹھاتا۔ بدنصیبی ہے ہماری کہ جس قائد نے تمام انسانیت کو اللہ کا پیغام دیا اور اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میرے محبوب کی امت،
ہم نے تمہیں اپنے لیے پیدا نہیں کیا، تم اپنے لیے نہیں گھروں کے لیے پیدا کیے گئے۔ باہر نکلو، قدم بڑھاؤ، لوگوں کی رہنمائی کرو، انہیں بتاؤ کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تمہاری ڈیوٹی، تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر ذمہ داری نہ نبھائی تو پھر تمہیں چشمے کائنات کے لیے عبرت بنا دی۔ ہم عبرت بنے ہوئے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سوچنے کا وقت نہیں، خوف کا وقت نہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے، یہ کوئی اللہ کی سیاسی نہیں ہے ہم پہ، کوئی ہم سے کچھ نہیں کر رہا۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے۔ میرا کردار، میرے افعال، میرے لیل و نہار، میری زندگی کا ہر ہر لمحہ میرے لیے شرمندگی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ نسبت، یہ پریشانی، یہ ذلت ہمیں ہمارے کردار سے ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب تک تم محمد رسول اللہ سے وابستہ نہ ہو جاؤ، جب تک تم قرآن کو پیش نگاہ نہ رکھو، تمہاری عزت کا مجھے کوئی خیال نہیں۔ عزت اس کی ہوتی ہے جو عزت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوچ پیدا کرتا ہے۔ ہم نے نہیں، اس لیے ہم تمہاری بات کر رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہگاری، خطاکاری، سیاہکاری، اللہ سے بغاوت، رسول سے بغاوت ہو سکتی ہے۔ انسان ہے، الانسان مرکبات السہو والنسیان، بھول چوک انسان سے وابستہ ہے۔ ارشاد فرمایا لیکن میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ جب تم اللہ سے دور ہو جاؤ، رسول سے دور ہو جاؤ، اگر دل و دماغ میں کوئی تھوڑا سا کھٹکا پیدا ہو تو آؤ سارے مل کے اپنے اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، اے مومنو، اے مسلمانوں، تحریک محمد سے وابستہ لوگوں، فلاح کا سبب توبہ ہے۔ توبہ کے بغیر اللہ کسی بھی انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک شخصیت کائنات میں ایسی ہے جس کے متعلق اللہ نے بباغ دہل کہا کہ اس کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، پڑھنے والا نہیں، جس کے نقشہ میں رنگ پڑنے والا، توحید ایسی تیرا چہرہ دیکھ کے کوئی کہے یہ محمد رسول اللہ کا غلام اور اللہ کی عبادت کرنے والا۔ جب اس سے ہٹ جائے انسان پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس محرومی کو دور کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ ہمارا کردار، ہمارے لیل و نہار، ہماری زندگی ایسی ہے، زمین پہ تمام قوموں سے بڑھ کے بے بس، بے کس، پریشان ہم مسلمان کے اور اس کا سبب اللہ کی بغاوت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت۔ اللہ کہتے ہیں یہ سانس جب پیدا ہو تمہارے دل پہ چوٹ آئی، اپنے رب کے پاس آنا، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں
جو آ کے میرے حضور آنکھوں کا نذرانہ پیش کرتے اس کے تمام گناہ معاف کر دے، اور اس کا احساس اس کو ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے، اس کا احساس اس کو ہوتا ہے جب اس کو دلی ٹھوکر لگتی ہے، اس کا احساس اس کو ہوتا ہے جب سوچتا ہے اسے انسان کو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جسے حنظلہ کہتے ہیں، سارے سامنے سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا محبوب آ رہا ہے جس کو تمام وہ لوگ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ کے نزدیک تو اس کی عزت ہے کی دوسرے کی عزت، وہ ابو بکر تھے، کہا کیفا انت یا حنظلہ، حنظلہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیسے جا رہے ہو؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، اللہ کے نبی یہ محبوب کان کھڑے کرتا ہوں، پریشان ہو کے حنظلہ کی طرف دیکھتا ہے، اور تم اس پریشانی کا سبب کیا ہے کہ حنظلہ اللہ کے محبوب کا اتنا محبوب ہے، اتنا قریبی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو اپنا کاتب بنا کے رکھا ہے، اگر کاتب بناتا ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی خطوط لکھتا ہے، اس کے دوستوں کو بھی خطوط لکھتا ہے، قوم کے نام بھی خطوط جاری کرتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس پہ انتہا درجے کا اعتماد ہو اور اس کو امین سمجھتا ہو، وہ ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ابی بکر صدیق نے سنا تو پریشان ہو گئے، حنظلہ کیا کرتے ہو، ہوش میں ہو؟ ابو بکر تو پھر کہنے لگا دیکھو جب ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں نا تو اللہ کے نبی جنت کی بات کرتے ہیں، جنت ہمارے سامنے ہوتی ہے اور جنت کے نظارے کو دیکھ کے دل چاہتا ہے نیک عمل کرنے کو، خواہش پیدا ہوتی ہے اور نیک عمل کرنے کی طرف پیدا ہوتی ہے، پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جب نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جہنم جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے، اس سے ڈرنا، خوف کرنا، ایسے اعمال کرنے جن کے کرنے پہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہا جاتا ہے، اس کی بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھ کے دل کانپ جاتا ہے، عمل وہ کرنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے جن اعمال کے کرنے سے جہنم کی آگ سے بچا جاتا ہے۔ ابو بکر جب ہم محمد رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں نا تو دل نیکی کرنے کو کرتا ہے، برائی سے بچنے کو کرتا ہے، لیکن جب گھر آ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں آ جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اس لیے حنظلہ سمجھتا ہے کہ حنظلہ منافق ہے۔ میں آج بات سنی نہیں، غور کرنا اس پہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کا وہ محبوب، کردار کا وہ پختہ کار، امانت اور دیانت کی اس انتہا پہ جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اپنا پرسنل سیکرٹری رہتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے ہوئے ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ابو بکر یاد نہیں کچھ رہتا، اچھا اس کو تم منافقت کہتے ہو، تو یہ تو ابو بکر کا بھی یہی حال ہے۔ ابو بکر وہ جس کے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، جس کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی فہرست مکمل نہیں ہوتی،
وہ ابو بکر کہتا ہے یہ تو کبھی میرے دل میں نہیں آتا ہے، میں بھی کھو جاتا ہوں جب اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھتا ہوں، کھو جاتا ہوں۔ چلو محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ نبی کائنات کے صحابہ۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ ان کے سامنے آخرت ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے قرآن کو پس پوچھ ڈالتے ہیں، نبی کائنات محمد الرسول اللہ کے فرامین کو پس پوچھ ڈالتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہاں جانا ہے جہاں جا کے ہمارا کوئی راز نہیں رہے گا۔ اللہ کے سامنے سب کچھ ہے، اور اس کے بعد اگر پھنس گئے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا۔ ارشاد فرمایا تمہاری بغاوت کے سبب، تمہارے اعراض کے سبب تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، اور جہنم کی زندگی کوئی زندگی نہیں، موت وہاں آنی نہیں، رہنا نہیں ہے۔ چلو یہ چلو کہنے والے وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ ہے جن کے سامنے آخرت ہے۔ چلو ابو بکر چلتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا آنے والے دونوں غلام پریشان نظر آتے ہیں۔ خیال یہ ہے اللہ کے نبی اللہ منافق ہو گیا ہے۔ لفظ سنے نبی کائنات محمد رسول اللہ پریشان ہو گئے۔ ایک بار پھر چہرہ مقدس اٹھایا، اللہ کو دیکھا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہنا کیا ہے؟ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں حالات ہی کچھ اور ہوتے ہیں، جنت سامنے نظر آتی ہے، جہنم سامنے نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی جب مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ اللہ منافق ہو گیا ہے۔ فرمایا حنظلہ ایسی باتیں نہ کرو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قدم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، اگر تم میری مجلس سے ہٹ کے بھی ویسے ہی رہو، کما تقولون عندی، جیسے تم میری مجلس میں ہوتے ہو، تو بازار میں چلتے ہوئے فرشتے تم سے مصافحہ کرے، بستر سے لیٹے ہوئے فرشتے تم سے سلام آ کریں۔ یہ اسی قابل تھی۔ تمام کائنات کے انسانوں میں انسان ایسا ہو سکتا ہے جو ایمان کے باوجود، کلمہ توحید و رسالت کے باوجود جہنم کی آگ کا مزہ چکھے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو جہنم کی آگ کا مزہ نہیں چکھے گا تو وہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، اس کی موت ایمان کی آگ۔ اس جشن فلک نے، اس زمین نے ایسا انسان اس نے دیکھا نہیں، اس نے اٹھایا نہیں جیسے محمد۔ دل میں کیا ہے؟ جو جنت کے باسی ہے، تو اللہ نے جنت پیدا ہی محمد رسول اللہ کے صحابہ کے لیے کی ہے، جب وارث ہے جنت کے، جن کو پیغام جنت ہے۔ رب نے کہا، رسول نے پیغام دیا، وہ اتنے پریشان ہیں کہ کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے، تھوڑے سے اعراض کی بنا پہ، تھوڑے سے اعراض کی بنا پہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحابہ کا کردار پیش نگاہ رکھ کے اپنے آپ پہ نگاہ ڈالنی ہے، تاکہ شاید اللہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کر دے، وہ جنت کا راستہ اختیار کر لے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کائنات کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں انسانیت کے لیے کہ ساری رات روتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ اللہ، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انسان کے ایمان کے لیے تڑپنے والا انسان جو خود کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جو دولت نہیں مانگتا، جو حکومت نہیں مانگتا، روتے کیوں ہو؟
کہا اس لیے اللہ کہ یہ انسان جو تو نے پیدا کی ہے یہ محمد کی بات مانتے نہیں، اور مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ میرے تیرے ہی نہیں کافر کے لیے بھی رات کی تاریکی میں کھڑے ہو گئے، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس کو ماننے والے بھی سوچتے ہیں۔ ثقلین کے تاجدار تشریف فرمائے، مکہ کے چند سردار آئے، کہنے لگے محمد تو تبلیغ کرتا رہا ہے لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ایک بات تجھ سے کرتے ہیں، اگر تو وہ کرتے تو ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ کیا کہنے لگے یہ کوہ صفا ہے نا، اس کو سونے کا بنا دو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ انہیں کہہ رہے تھا یہاں سے پاگل، سونے کا پہاڑ بنا دو، کیوں تمہارا کیا اعتبار ہے؟ لیکن یہ کائنات پہ رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا سچ کہتے ہو؟ اگر میں اللہ سے کہوں کہ اللہ اس کوہ صفا کو سونے کا بنا دو، سونے کا بن جائے تو مان جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی شک نہیں اس میں، مانیں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ سونے کا پہاڑ بنا دے۔ میرے مولا کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے کہ آسمان سے جبریل آ گیا۔ کہا اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرے محبوب تم چاہتے ہو تو صفا کو میں سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اگر سونے کا پہاڑ بن جائے پھر بھی کوئی انکار کرے گا، ایسا عذاب دوں گا کہ انسانیت میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول پہ رحمت کائنات علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا رنگ تغیر ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن اگر تم چاہو تو میں ان کے لیے رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ اور فرمائے اصل بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے ان کے ایمان لانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا بن جائے گا، لیکن پھر عذاب ایسا دوں گا کہ کائنات میں کسی کو عذاب نہیں ایسا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ سنا، وہ تغیر ہوا چہرہ مقدس، تو ارشاد فرمایا میرے محمد ایک بات تم سے کہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو قیامت تک کے لیے میں توبہ اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھتا ہوں۔ عرض کی اللہ کے نبی اس کو چھوڑو، یہ سونے کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، میری امت کے لیے میری قوم کے لیے قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا رکھتا۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جب بھی تیرا ماننے والا آ کے میرے دربار میں سر رکھے گا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے گا، اس آنسو کے ساتھ اس کے تمام زندگی کے گناہ مٹا دو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل ویبسط یدہ بالنہار۔ اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ یا الناس، ہے کوئی جو میرے ہاں اپنے گناہوں کا اقرار کرے، جو آئے گا میں اسے محروم رحمت نہیں لٹاؤں گا، توبہ تم کرو قبول میں کروں گا، جنت کی ضمانت اس کو دیتا ہوں تو توبہ کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے ایھا الناس توبہ کرو۔ فرمایا جو سارا دن گناہ کرتا رہا ہے، سیاکاریاں کرتا رہا ہے، خطا کرتا رہا ہے، اس کی آنکھ اس کے کنٹرول سے باہر
باہر ہے، اس کے کان اس کے کنٹرول سے باہر ہے، اس کی سوچ اس کے کنٹرول سے باہر ہے. فنا ڈوبے رہے ہو سارا دن. آؤ میرے پاس، رات پڑ گئی ہے، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. ارشاد فرمایا میرے مولا نے کہ جب دن ہوتا ہے اللہ دن کو اپنے ہاتھ کراتے ہیں. ایھا الناس، وہ لوگوں، کوئی ہے جس نے رات کی تاریکی میں گناہ اس لیے کیا، خطا اس لیے کی کہ وہ سمجھتا ہے دیکھتا کوئی نہیں. کوئی نہیں دیکھتا تمہیں دنیا میں. انسان، چرند، پرند، ستارے کوئی نہیں دیکھتے، لیکن ایک دیکھنے والا تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. فرمایا رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے تو نے گناہ کیا ہے، اللہ کی بغاوت کی ہے، سیاہکاری کی ہے، خطا کاری کی ہے. فرمایا میں موجود ہوں، آ میرا دروازہ کھٹکھٹا، تو اپنے اللہ کو اپنا منتظر ہی پائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں تو تمہیں بتلا رہا ہوں، میرا یہ پیغام آنے والے انسانوں تک تم نے پہنچانا ہے، اور اگلے آنے والے انسانوں کو میرے ہر امتی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے پہنچانا. ہم پہنچاتے ہیں؟ کبھی سوچا ایک گناہگار، خطا کار، سیاہکار سے احتجاج کرے؟ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ، فلاں بستی کو الٹاؤ. اللہ، بستی کو الٹاؤ؟ وہاں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے ساری زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری مخالفت نہیں کی اور تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، آنکھ جھپکنے کے برابر. ارشاد فرمایا جبریل جاؤ، اس کو بھی انہی کے ساتھ الٹ دو. اس کی میں عزت کیا کروں، اس کے ایمان کو کیا کروں، اس کے عمل کو کیا کروں، جس نے دوسرے میرے انسانوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا اگر ان کو ہدایت راست پہ لانے کے لیے کوئی کوشش نہیں. یہ تو وہ ہے جس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہماری تو ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. مولا کائنات نے کہا بلغوا عنی ولو آیا. یہ بات تم تک پہنچتی ہے، آگے پہنچاؤ. یہ بات بھول جاؤ کہ قیامت کو تم سے سوال نہیں ہوگا. مولوی کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ ٹھیکیدار ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ٹھیکیدار بنانے پہ یہ ہماری جیبوں پہ بھی ڈاکے ڈال دیں اور ہماری آنکھوں پہ بھی ڈاکے ڈال دیں. تم سب کی ذمہ داری. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا محبوب تر آدمی بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو. ارشاد فرمایا سنو، اللہ نے جن برائیوں سے تمہیں منع کیا ہے، جن خطا کاریوں سے تمہیں منع کیا ہے، جن گناہ کاریوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ. فرمایا تمہارے جس گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تم بھی اسے چھپا کے رکھو. توبوا الی اللہ، اللہ کے ہاں توبہ کا اظہار کرو، آنسو بہو، مانگو اللہ سے. جتنا بھی بڑا باغی ہے، جتنا بھی بڑا سرکش ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف بڑھو، اللہ تمہارا منتظر ہوتا ہے. فرمایا اگر تم گناہ کر کے انتہا گناہ کا کیا ہے، کر کے اگر اللہ کے دربار میں چلے جاؤ، میرا اللہ لکھی ہوئی کتاب سے وہ سب کچھ مٹا دے گا جو توبہ کی بنا پہ ملا ہے. وہ کتاب جس میں تقدیر لکھی ہے اللہ نے. نبی کائنات نے کہا وہ انسان اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کتنے بھی ہیں اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ توبہ کی بنا پہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور کتاب میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کو اللہ مٹا دیتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باز ہے.
میرے کان میں پڑا، آپ کے کان میں پڑا، اس کے کان میں پڑا. رات کی تاریکی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، آواز کوئی نہیں آ رہی، سانس کوئی بلند نہیں لے رہا. ایک شخص ایک کونے میں بیٹھا مسجد میں سسکیاں لے رہا ہے. اس کی سسکی اٹھتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، آنسو بہتے ہیں، ہونٹ کانپتے ہیں. لرزتی ہوئی زبان سے کہتا، میرے مولا نے ارشاد فرمایا، لرزتی ہوئی زبان سے کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفرہ، اللہ گناہ ہو گیا، کمی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ ہو گئی، فاغفرہ، اس کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا. اللہ میں انسان ہوں، کمی بیشی کوتاہی مجھ سے ہوتی ہے، یہ ہو گئی، مجھے معاف کر دو اللہ. نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب فیاخذ بہ. اس میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پہ پکڑتا ہے، خطا پہ گرفت کرتا ہے، سیاہکاری کو پکڑتا ہے، اور اگر آدمی اپنے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معافی کرتا ہے. اس کو پتا ہے، یہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں. ارشاد میں اگر ایسی بات ہے تو غفار تو عبدی، میرے فرشتوں میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخشا گیا، اس کو علم ہے کہ اللہ بخشنے آ رہے ہیں. بخشنا اللہ نے کس کیا؟ یہ بات جو میں تقریباً ہر فاز میں کہتا ہوں کہ بخشنا اللہ نے موحد کو ہے، اور توبہ بھی موحد کی قبول ہوتی ہے. مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ مشرک توبہ نہیں کرتا شرک سے. موحد وہ ہے جو ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ کہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہے، جا میں نے سارے معاف کر دیے. یہ صرف موحد کے لیے، مشرک کے لیے نہیں، بدعتی کے لیے نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ گزر گیا، اس کو بھول گیا، میں نے گناہ کیا تھا، اللہ کے حضور توبہ کا اظہار کیا تھا، سر جھکایا تھا، معافی مانگی تھی، آنسو بہائے تھے، بھول گئے. پھر گناہ کر دیا، دل میں پھر چوٹ پڑی، میں نے تو اللہ سے معافی مانگی تھی، میں نے توبہ کی تھی، یہ کیا ہوا، اب کیا کروں؟ دل نے کہا کرنا کیا ہے، جس کے پاس پہلے گئے تھے اس کے پاس اب بھی جاؤ. کبھی یہ کائنات ارشاد وغیرہ پھر آتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں انسان ہوں، کمی کوتاہی مجھ سے ہو جاتی ہے. اللہ کبھی جذبات قبضہ میں نہیں رہتے، بے بس ہو جاتا ہوں، شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اللہ تو گناہ کا ارتکاب کر لیا، میرے مولا تیری آگ بہت سخت ہے، مجھے اپنی رحمت سے اس آگ سے بچا لو، مجھے میرا گناہ معاف کر دو. کبھی یہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پھر وہی کہتے ہیں، تو ذرا چھیڑ تو دے، ارے تشنے مزرا میں سانس نغمے بہتا ہے تاروں سے نکلنے کے لیے. فرمایا کنجی کھٹکھٹا اپنے رب کی، جب بھی تو آئے گا اپنے رب کو اپنے سامنے موجود پائے گا. پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. حدیث میں 3-4 کے لفظ آتے ہیں، پھر اللہ نے بخش دیا. پھر ارشاد فرمایا تو گناہ کرتا تھا، معافی مانگتا تھا، میں نے بخش دیا، جا میں نے اب بھی تجھے بخش دیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں رک جاؤ گے تو جنت، پکڑے جاؤ گے تو جہنم، لیکن توبہ کرو، میری طرف بڑھو، بازا بازا ہناچ ہستی بازا کر کافرو کبرو بت پرستی بازا، ای در گہے ماں در گہے نا امیدی نے 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. فرمایا 100 بار توبہ کر کے توڑتے ہو پھر بھی رب کی رحمت سے محروم نہیں تم. جب آؤ گے اللہ اپنی رحمت سے تمہارا دامن پھڑ دے گا. نبی رحمت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، لیکن توبہ کرو جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ فرمایا حق ادا کرو گے نا تو تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھایا جس منظر کو دیکھنے پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبریاں دی۔ اللہ کی بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، سارے قرآن اس کے نامہ اعمال میں، اور ان سے بڑھ کے اجڑتی قاتل جس میں دل آیا جس کو چاہا قتل کر دیا۔ کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے انسان میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کو ٹھوکر لگی، اتنے گناہ اتنے قتل کیا ہوگا؟ وہ جہنم اللہ کی، وہ عذاب اللہ کا، وہ گرفت اللہ کی، کیسے بچوں گا؟ جب ذہن فکر میں آ جائے، ہماری سوچ پہ آتا ہی نہیں نا، ہم تو سوچتے نہیں ہے، ہم نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے جس میں اللہ سے توبہ کی توفیق ہوتی ہو۔ یہ تو وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، وہاں کھڑا ہونا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، یہ وہ سوچتا ہے انسان۔ ٹھوکر لگی اس کو، کہنے لگا یار اتنے پادری ہیں، اتنے علماء ہیں، عیسائیت کو جاننے والے، وہ ایسا بھی ہے جو میری رہنمائی کرے؟ ہاں فلاں پادری صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، میری رہنمائی کرتے ہیں۔ مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس پادری کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ توبہ، کیا اس کی توبہ ہے؟ مولوی کو بیچارہ میرے جیسا ہی ہوگا، صرف لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے والا، کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، میری توبہ، نکل جائے یہاں سے۔ اچھا تلوار نکالی، اس کی بھی گردن اتار، کہا چلو جہاں 99 بھاس ہوں، لیکن اندر جینے نہیں دیتا۔ اللہ کے بندو، جس کے دل میں تڑپ پیدا ہو، جس کے دل میں خوف پیدا ہو، جو جہنم کو سنے، جو جنت کو پائے اور اس کے لیے جد و جہد کرے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں آتا کہ میں کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ بن جاؤں۔ ہم رات کو بھی یہی سوچتے ہیں، دن کو بھی یہی سوچتے ہیں کہ ساری دنیا کا مال و دولت اکٹھا کر کے اپنے گھر میں لے آنا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ کچھ اور سوچتا ہے۔ اس کو چوٹ لگی ہے، ہوگا کیا، بنے گا کیا، پریشان رہا، پھر کسی سے کہا یار مجھے کوئی ایسا بندہ بتلاؤ جو میری رہنمائی کرے۔ کسی نے کہا فلاں جگہ پہ پادری صاحب جو ہے نا وہ بڑے زبردست عالم فاضل ہے، وہاں جاؤ۔ وہاں گیا، سلام کی اور کہا گناہ گار تو جو ہے وہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں 100 انسانوں کا قاتل ہوں، کیا ممکن ہے میری توبہ؟ اس نے کہا تیری توبہ کی راہ میں حائل کون ہے؟ تو تیرے رب کا معاملہ ہے، کون حائل ہے تیری توبہ میں؟ اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہی کرتا ہے۔ کرے گا تو 100 آدمیوں کے ساتھ، پھر کیا ہے؟ کیوں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فلا تشرک بی غفرت لک، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک ہو، تو مجھ سے بخشش طلب کر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوئے، سارے تیرے گناہ معاف کر۔ تو 100 آگے نو، لیکن یہ سنو اس بستی میں نہیں جانا جس میں تم تھے۔ کیوں بنا؟
ہم وہ سوسائٹی چھوڑ دیں, ہم وہ مجلس چھوڑ دیں جس مجلس سے گناہ ملتا ہے, جس مجلس سے دین کی بغاوت ملتی ہے, جہاں غیبتیں ہوتی ہیں, جہاں چغلیاں ہوتی ہیں. گناہ کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اس بنا پہ نہیں. اس کو چوٹ لگی تھی, کہا ہاں جتنے بھی تیرے گناہ ہیں اللہ کو پرواہ نہیں, تو اللہ سے توبہ کر, اللہ تیری توبہ قبول کر دے گا. لیکن اس بستی میں نہیں رہنا. کیوں؟ چار ہم جھولی بیٹھنے والے, ہم نوالا, ہم پیالہ, ہم مجلس سب تیرے پاس ہوں گے, تیری توبہ نبھ نہیں سکتی. اس لیے اس بستی میں جاؤ, فلاں بستی میں جاؤ, فیہا اناس یعبدون اللہ تعالی, اس میں لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اعبد اللہ معہم, تو بھی اللہ کی عبادت کر ان کے ساتھ مل کے, پھر جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دیں گے. ہاں جی ہاں. آیا اپنے گھر سے, اپنے گاؤں سے سامان لیا کہ چلو میں اس شہر جاتا ہوں, اس قصبے جاتا ہوں, اس بستی جاتا ہوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابھی اپنی بستی سے چند قدم باہر نکلا ہے, اگلی بستی میلوں دور ہے. چند قدم باہر نکلا, اسرائیل کو بھیجا, اس کی جان نکال دو. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ بس بھیجا نہیں, اس لیے بھیجا کہ میں نے اپنے محمد کی امت کی رہنمائی کرنی ہے. جو ہوتی نہیں, نہ تیری مجلس مومنے والی, نہ تیری محفل مومنے والی, نہ سوچ مومنے والا, نہ کردار مومنے والا, کہاں سے آئے گی دستک؟ نکلا آسمان سے, اللہ نے بھیجا, اسرائیل کو جان نکالو, اس کی جان نکال دی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک فوج جہنم والوں کی, ایک فوج جنت والوں کی. لوگ ایک تو انسان لڑتے ہیں نا, یہاں فرشتے لڑ رہے ہیں, میں نے نہ جانا ہے. تینوں کیوں میں نے نہ جانا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ زمین پہ بوجھ تھا. یہ اللہ نے زمین کا بوجھ اتار دیا ہے. کہنے کا یہی صحیح, لیکن اس نے توبہ کر لی ہے. تو چلو توبہ کر لی ہوگی, نیکی تو کوئی نہیں نہ کی, اس لیے یہ مجرم ہے, اس کو ہم جہنم میں لے جائیں گے. فرشتے لڑتے ہیں, کیا لڑائی کروانے کی ضرورت تھی اللہ کو؟ اور بھائی ہمارے لیے جو ہم کان بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں, کبھی سوچا نہیں, کبھی فکر نہیں کی, کبھی خیال نہیں کیا. ارشاد فرمایا فرشتے جھگڑتے ہیں, اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا, تو جاؤ ان کا فیصلہ کرو. فرشتہ آیا, کہنے لگا کیوں لڑتے ہو؟ بتایا کہ یہ بڑا قاتل تھا, 100 آدمیوں کو قتل کیا, گناہ گار, خطا کار, اللہ کا باغی, مر گیا ہے. تو یہ جنت والے کہتے ہیں بھیجو, یہ تو ہمارا مال ہے, تم کیوں کہتی ہو بھائی؟ اس نے توبہ کر لی ہے, توبہ کر لی ہے, نیکی تو کوئی نہیں نہ کی جس کی بنا پہ جنت میں جانا ہے. کہنے لگا چھوڑو ان باتوں کو, نیکی اور بدیوں کو. تم یوں کرو کہ دونوں طرف کی زمین ماپ لو. جو گناہ گاروں کی بستی ہے اس کو بھی ماپو, اور جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اس بستی کا راستہ بھی ماپو. جس کے زیادہ قریب ہوگا ان فرشتوں کے سپرد کر دو. آسمان بھی کانپا ہوگا اس کے اس فیصلے میں, زمین میں بھی لرزا آیا ہوگا. وہ تو چند قدم نکلے ہیں گناہ گاروں کی بستی سے, وہ تو میلوں ہیں. فیصلہ ہوا, ماپو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ چہرہ کھلا ہوا ہے, مسکراتا چہرہ کہتا ہے کہ ماپنا شروع کیا. فَأَوْحَى الَّذِي إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَعْدِي وَأَوْحَى الَّذِي إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقُرَّبِي. اللہ نے ارشاد فرمایا تو دور ہو جا, تو قریب ہو جا. ماپا تو وہ بستی دور تھی اور یہ بستی قریب تھی. فرشتوں کو کہا جنت والے فرشتوں کی سپرد کر دو. ارشاد فرمایا تابو من الذنب كما
کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ رحمت، یہ کرم اللہ کا انسان پہ ہے، اور اس انسان پہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ کون گناہ گار نہیں، کون سیاہ کار نہیں، کون خطا کار نہیں، لیکن کہا کیا نبی کائنات نے، ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اس دھرتی پہ چلنے پھرنے والا کوئی بھی انسان گناہ سے محفوظ نہیں۔ اگر کوئی محفوظ ہے تو اللہ کے نبی کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، وہ محفوظ ہوگا۔ جن کے ایمانوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے اور تاریخ بھری ہوئی ہے جن کے صدق ایمان کی، ان میں سے ایک خاتون آتی ہے محمد رسول اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی، مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے جس پہ حد جاری ہے، اقیم علیہ حدن، مجھ کو سزا دے۔ کل تھوڑی سی غور والی ہے، میں نے ابتدا میں حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جن تمہارے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے تم بھی پردہ ڈال دو، تو اللہ سے توبہ کر لو۔ اس کو نہیں پتا، علم ہے لیکن دل نہیں مطمئن کہ کیا کروں گی اگر قیامت کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس دنیا کی ذلت، اس کی خواری، اس کی سزا 100 بار قبول ہے، لیکن جو قیامت کے بعد سزا ملے گی جہنم کی صورت میں، وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے صنف نازک دل رکھنے والی خاتون اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس میں اقیم علیہ حدن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھ پہ حد قائم کی۔ مولا کائنات نے کیوں اس عورت کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا اچھا اس کے وارثوں کو بلاؤ، اس کے وارثوں کو بلایا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا یہ گناہ گار عورت ہے اور اس کے گناہ کی نشانی اس کے پیٹ میں موجود ہے، جب یہ بچہ جنم دے دے تو پھر میرے پاس اس کو لانا تاکہ پتھر مار مار کے اس کو سنسار کرتے ہیں۔ کیا لے گئی، بچہ جنم دیا، وہ عورت بچہ ہاتھ میں لے کے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اقم علیہ حدن یا رسول اللہ، یہ وہ بچہ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، ارشاد فرمایا ابھی اس کو تیری ضرورت ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا شروع کر دے تو پھر میرے پاس آنا۔ غور کریں ان لوگوں پہ جن لوگوں پہ آج لوگ یوں بھونکتے ہیں جیسے رحمت کے فرشتے کو دیکھ کے کتا بھونکتا ہے، اس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ بھونکتے ہیں، اور ہم اپنی بغل میں لیتے ہیں، ٹھنڈیاں ڈالتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یار دوست۔ اور نبی کے صحابہ کا دشمن جس مومن کا دوست ہے اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اقیم علیہ حدن یا رسول اللہ، یہ روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں ہے، یہ کھا رہا ہے میرے آقا، حد قائم کیجیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو زمین میں گاڑو، پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دو۔ یہ کس کی سزا ہے؟ اس آدمی کی جو شادی شدہ ہو کے پھر بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ سوارا ہے، اس سے تو امکان ہے، ممکن ہے، ارشاد فرمایا 100 کوڑے مار دو، شہر سے نکال دو، لیکن اس کو سنسار کرو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا حکم ہے، قرآن کی رہنمائی ہے، اس کو کاٹ دیا۔ اس کے عزیز و قارب رشتے دار بھی موجود ہیں، دوسرے مومن بھی موجود ہیں، فرمایا کسی کے دل میں رحم نہ آئے اس کے متعلق، ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس محمد رسول اللہ کی غلام اس صحابیہ کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گناہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ کا صحابی بھی کر سکتا ہے،
معافیہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے کائنات میں کون ہے؟ لیکن خیر الخطائین التوابون، یہ وہ لوگ واپس آ رہے تھے بوجھل بوجھل قدم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. صحابہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا جنازہ تیار کرو، محمد اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھے، ہر ایسے موقع پہ آگے بڑھ کے اپنے آقا کو کہا کرتے تھے اللہ کے نبی ثانیہ عورت کا آپ جنازہ بنا رہے ہیں، رحمت کائنات نے کیوں تیکھی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا عمر تابت توبتن لو قسمت سبعین اہل المدینہ لوسعتکم، اگر 70 گناہ گاروں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا تو 70 ہی معاف کی جائے، 70 ہی بخش دیے گئے اور توبہ پھر بڑھ جائے. کس کی بات کرتے ہو؟ اس نے اللہ کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے ایسی توبہ کی ہے کہ اس سے بڑھ کے توبہ ہو ہی کوئی نہیں سکتی. فرمایا توبہ کرو، توبۃ النصوح، وہ توبہ جس توبہ کو دیکھ کے توبہ 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 کر اٹھے. اصل توبہ یہ ہے، اصل سوچ یہ ہے، اصل فکر یہ ہے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اتنے گر نہ جاؤ، اتنے بے خبر نہ ہو جاؤ. ایک شخص کہتا ہے اچھا جی اللہ نے بخش ہی دینا نا، جب توبہ کی جائے توبہ قبول کر ہی لے گا. ہاں کر ہی لے گا، تو چلو آخری وقت پہ کر لیں. ہاں ایسے لوگ ہیں، آپ نے نہیں دیکھے تو میں نے دیکھے. تو کہتے ہیں توبہ تو اللہ قبول کر لے گا نا. ہاں توبہ قبول کر لے گا اللہ، تو پھر ٹھیک ہے جب وقت آئے گا توبہ کر لیں گے. ہو سکتا ہے تجھے توبہ کا وقت ہی نہ ملے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دن میں تیرے دل میں آیا ہے گناہ سے توبہ کر لوں تو فرمایا رات کا انتظار نہ کر، ہو سکتا ہے رات آئے ہی نہ مجھ پہ. اور اگر رات کو مجھے خیال آیا کہ توبہ کر لوں، فرمایا اسی وقت کر لو، دن کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے دن آئے نہ. یہ ماہ مقدس وہ ہے انسان جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے محمد رسول اللہ کی معرفت، جو مانگتا ہے جو مانگتا ہے ارشاد فرمایا میں دیتا ہوں. ہم جیسے گناہ گار تو گناہ گار ہی گناہ گار ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، لیکن موقع ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کر لو. اور یہ وہ مہینہ ہے جو آتا ہے تو رحمت سے دامن بھر کے لاتا ہے، جب جاتا ہے تو انسانوں کے گناہوں سے دامن بھر کے لے جاتا ہے. توبہ قبول ہی قبول اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کر کے، جہنم سے ڈر کے، اللہ کے عذاب سے ڈر کے صحیح توبہ کر لیتا ہے. اللہ کا پیغام ہے اس کو کہ میرے محبوب اس کو پیغام دے دو کہ تو توبہ کر کے ابھی فارغ نہیں ہوگا کہ میں تیری توبہ کو قبول کر لوں. اللہ ہمیں وہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس توبہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی ناراضگی دور ہو. یہ ماہ مقدس ہے، جا رہا ہے پھر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. آئیے اپنے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ.